ایک بار کی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس لکڑہارے کا نام ہیری تھا اور اس کی دوسری بیوی کا نام جولیا تھا۔ ہیری بہت سادہ اور معصوم تھا۔ ہیری کے 2 بچے تھے جن کا نام ہینسل اور گریٹل تھا۔ وہ 2 بچے بہت ہی اپنے پاپا سے پیار کرتے تھے، لیکن ان کی اسٹیپ مدر ان سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ وہ ان بچوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ غریب ہونے کی وجہ سے ان کا رات کا کھانا ہمیشہ کم پڑتا تھا، تو وہ ہیری اپنے کھانے کا حصہ اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو یہ چیز دیکھ کر اس کی بیوی جولیا کو بہت برا لگتا تھا اور اس طرح اس کی نفرت اور بڑھتی گئی۔ اس کی بیوی جولیا ہمیشہ کمرے میں جا کر اپنے شوہر سے لڑتی رہتی اور ان کے بچوں کو برا بھلا کہتی۔ ایک دن جولیا بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ رہی تھی، تبھی اس کے دماغ میں بہت برا خیال آیا۔ ہیری کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس خیال کو پورا کرنے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان 2 بچوں یعنی ہینسل اور گریٹل کو ایک گھنے جنگل میں جا کر چھوڑ آئے۔ وہ انہیں پکنک کے بہانے سے جنگل میں چھوڑ آتی ہے اور انہیں وہاں تھوڑی دیر رکنے کو کہتی ہے اور جولیا وہاں سے خود چلی جاتی ہے۔ اس طرح کافی دیر بعد رات ہو جاتی ہے، لیکن بچے بہت چالاک تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک چمکیلے پتھر پھینکے تھے، تو اس کی مدد سے وہ گھر واپس آ جاتے ہیں اور اس طرح ان کا پاپا ہیری دیکھ کر انہیں بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح کافی دن بعد ہیری کو ایک کام کے سلسلے سے گاؤں سے باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، جولیا، مجھے کام کے سلسلے سے باہر جانا ہوگا، تو میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا خیال ضرور رکھنا۔ کیا میں تمہارے بچوں کا اکیلے ہی خیال رکھوں؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تمہارے بچے بہت ہی شرارتی ہیں۔ اس طرح کافی بحث کے بعد وہ رضامند ہو جاتی ہے اور ہیری اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ اس طرح جولیا کو یہ سنہرا موقع ملتا ہے اور وہ ایک بار پھر بچوں کو جنگل لے جاتی ہے اور انہیں پھر رکنے کو وہاں کہتی ہے، لیکن اس بار بچوں کے پاس وہ چمکتے پتھر نہیں ہوتے۔ اس طرح بہت زیادہ رات ہو جاتی ہے اور وہ بچے راستہ بھٹک جاتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ کافی دیر بعد چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت گھر پہ پڑتی ہے۔ وہ گھر کینڈی، سویٹ، چاکلیٹ وغیرہ سے بنی ہوتی ہے۔ تبھی اسی گھر سے ایک عورت نکلتی ہے اور ان کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے، ارے بچوں، کیا کر رہے ہو یہاں؟ کافی رات ہو گئی ہے، میرے گھر آ جاؤ، تمہیں بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ اس طرح بچے اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ گھر میں جگہ جگہ کینڈی، چاکلیٹ، کیک، جنجر بریڈ ہوتے ہیں۔ بچے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بچے کھانا کھا کر واپس گھر جانے کی ضد کرتے ہیں، تبھی وہ عورت آ جاتی ہے اور یکدم چڑیل بن جاتی ہے۔ میں ایک چڑیل ہوں، میں تمہیں کھا جاؤں گی، پہلے تمہارے بھائی کو اور پھر تمہیں کھاؤں گی ننھی گڑیا۔ یہ کہہ کر وہ جادوئی چھڑی سے اس کے بھائی کو ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے۔ اور تم لڑکی گھر کی صفائی کرو گی اور اپنے بھائی کو کھانا دو گے تاکہ وہ موٹا ہو جائے، تاکہ میں اس کو اچھی طریقے سے کھاؤں۔ اس طرح بیچاری گریٹل گھر کی صفائی کرتی رہتی۔ کافی دنوں بعد وہ چڑیل گریٹل کے پاس آتی ہے۔ جا کر وہ جادوئی شیشی لا کر دو۔ میں کیسے لاؤں؟ میں تو چھوٹی بچی ہوں، میرا ہاتھ بھی نہیں جائے گا وہاں، آپ خود جائیں۔ اس طرح وہ چڑیل خود جا کر وہ شیشی لاتی ہے، تو گریٹل یکدم اس کی جادوئی چھڑی لے لیتی ہے۔ آبرا کڈابرا، چڑیل کو بند کرو۔
आपका कटावरा, मेरे भाई को खोल दो पिंजरे से। इस तरह वो दोनों हैंसल और ग्रेटल वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर के रास्ते में भागते हैं। उनकी स्टेप मदर को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है और अपने इस काम पर वो बहुत शर्मिंदा होती हैं क्योंकि उन्हें बच्चों की याद सताने लग जाती है। तो अगले ही रोज़ हैंसल और ग्रेटल अपने घर आ जाते हैं और उनकी माँ उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।